جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشنی ہو جائے اور پوری فضا خوشبو سے بھر جائے اور چاند اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور اس کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر۔ اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکال دے تو اس کے حسن کی وجہ سے تمام خلقت فتنے میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو اس کا سایہ۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کی کنکریاں عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بنتی بلکہ زمین کے اوپر اور رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ وہاں کی شراب دنیا کی طرح نہیں جس میں بدبو اور کڑواہٹ ہو یا نشہ ہو اور پینے والے بے عقل ہو جائیں، آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے رہیں، بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب اور شہد ہوگا۔ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم نہ زیادہ، بعد پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہیں پر چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، رینٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوگا۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر جاری ہوگا۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ ہر نوالے میں 80 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز ہوگا۔
ایک کا احساس دوسرے سے مانے نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند۔ دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے کسی ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سب جنتی ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈور ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار پر آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینے کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت سے باہر دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرینی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پائنتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی نہ ہوگا بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و پاکی ہوگی۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ سر کے بال اور پلکوں کی بھوں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بیریش ہوں گے۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم، 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ جنتی جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ کے مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں ان کا ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض معاصی یاد دلائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی طرح خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جاؤ، جو چاہو لو، پھر لو۔ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ دلوں پر ان کا خطرہ گزرا۔ ان میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اسی بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی گفتگو ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی، آپ واپس ہوئے، آپ کا جمال اس سے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس سے جب آپ گئے تھے۔
جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہونا تھا۔ جنتی جب ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیبیاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا، کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے، تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔